آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی کمال کی چیز دیکھنے والے ہیں۔ ہم تاریخ کے ایک فراموش شدہ میکینیکل شاہکار کو واپس زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھیں گے۔ مطلب یہ کوئی عام سی موٹر سائیکل کی مرمت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیجنڈ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کہانی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وقت کی دھول اور زنگ کے نیچے چھپی ایک 1969 کی ہونڈا CB 750 یعنی 1969 ہونڈا CB 750 اپنے بالکل اصلی اور چمکدار روپ میں واپس آتی ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا تو چلیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ایک پرانا، ویران اور درختوں سے گھرا ہوا گودام، جہاں صبح کی دھند لکڑی کی دراڑوں سے اندر آئی، ہوا کے چلنے کی دھیمی سی آواز، سوکھے پتوں پر قدموں کی آہٹ اور ایک پھٹے ہوئے کینوس کے کپڑے کے لہرانے کی آواز۔ یہ بالکل کسی فلمی سین جیسا ہے، جہاں تاریخ کا ایک عظیم شاہکار گہری نیند سو رہا ہے۔ یہ پراسرار اور خاموش ماحول ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس پوری کہانی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری کہانی کا پہلا باب ہے، ایک فراموش شدہ شاہکار کی تاریخی دریافت۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، یہ کتنا حیران کن ہے نا۔ بائیں جانب دیکھیں، اس کی خستہ حالی صاف ظاہر ہے۔ وہ سرخ رنگ جو اب بھورا ہو چکا ہے، کروم کے حصوں پر زنگ کی موٹی ٹیر، پچکے ہوئے ٹائر اور بالکل جام ہو چکے کنٹرولز۔ جبکہ دائیں جانب وہ اصل لیجنڈ ہے، یعنی 1969 کی ہونڈا CB 750 اپنی بہترین اور اصلی حالت میں۔ جب اس خستہ حال موٹر سائیکل کو احتیاط سے ٹریلر پر باندھ کر ورک شاپ کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے شاندار ماضی اور موجودہ حالت کا یہ تضاد اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے باب نمبر 2 کی، یعنی پرزے الگ کرنا اور صفائی، جہاں سے اصل بحالی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس اندھیرے گودام سے نکل کر ایک روشن اور جدید ورک شاپ میں آ چکے ہیں۔ یہاں دی گئی فہرست اس پروجیکٹ کی وسعت کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ سیٹ کو ہٹانا، فیول ٹینک کو نکالنا، پہیوں کو الگ کرنا اور پھر اس بھاری بھرکم انجن کو باہر نکالنا، ہر کام ایک خاص ترتیب سے، بالکل ایک بڑی سی پزل کی طرح ہوتا ہے۔ رینچ کے کلک ہونے کی اور دھاتوں کے ٹکرانے کی آوازیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ موٹر سائیکل کو مکمل طور پر پرزہ کیا جا رہا ہے، تاکہ بحالی کا کام بالکل بنیاد سے شروع کیا جا سکے۔ اب اس سلائیڈ میں جو سب سے مزے کی بات ہے وہ ہے زنگ ہٹانے کا یہ عمل۔ یقین مانیں یہ پروسیس بے حد تسلی بخش ہوتا ہے۔ دہائیوں پرانا زنگ اور گندگی صاف کرنے کے لیے ایک پورا پروٹوکول اپنایا جاتا ہے۔ پہلے ڈی گریسنگ سے شروعات، پھر الٹراسونک کلیننگ کے ذریعے باریک ترین ذرات کی صفائی، اس کے بعد زنگ پگھلانے والے کیمیکلز اور وائر برشنگ۔ مطلب پانی کے چھینٹے اور زنگ کے ٹوٹنے کے ساتھ دھات کا اپنی اصل چمک میں واپس آنا ایک زبردست بصری تجربہ ہے۔ باب نمبر 3، میکینیکل بحالی، یا یوں کہہ لیں کہ مشین کے اندرونی طاقت کی واپسی۔ انجن کسی بھی مشین کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی بحالی کے لیے کس حد تک باریک بینی درکار ہے۔ انجن کو مکمل طور پر کھول کر کاربن اور زنگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ پسٹنز کی صفائی، بیرنگز کی تبدیلی اور کرینک شافٹ اور سلنڈرز کو دوبارہ بنانا، یہ بالکل مشین کی سرجری جیسا ہے۔ ہر ٹول کی کلک اور بیرنگ پریس کی آواز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں انتہائی درجے کی میکینیکل درستگی سے کام ہو رہا ہے تاکہ اندرونی زنگ کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ یہاں ورک شاپ کا اصل ماحول محسوس ہوتا ہے۔ سینڈ بلاسٹنگ کی ہس ہس، ویلڈنگ کی چنگاریاں اور گرائنڈر کی تیز آوازیں۔ یہ مائکرو لیول کی تفصیلات بہت اہم ہیں۔ ننگے فریم کی مرمت کرنا، زنگ آلود ترجمانوں یا سپوکس کو بدلنا اور لیک ہونے والے فوکس کو پالش کرنا، یہ سب ایک اعلیٰ معیار کی انجینئرنگ اور بغیر کسی سمجھوتے کے کی جانے والی محنت کو ظاہر کرتے ہیں۔ باب نمبر 4، ظاہری حسن کی بحالی۔ یہاں کام تھوڑا فنکارانہ ہو جاتا ہے۔ اب پینٹ بوتھ کا وہ شاندار مرحلہ آ جاتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ یہ 4 مراحل موٹر سائیکل کو اس کی اصل پہچان واپس دلاتے ہیں۔ پرائمر اور بیس کوٹ کے بعد وہ مشہور اور کلاسک ہونڈا ریڈ رنگ فضا میں سپرے گن کی ہس کے ساتھ سطح پر بکھرتا ہے۔ ڈینٹس سے بھرے فیول ٹینک کی مرمت کے بعد جب اس پر کلیئر کوٹ لگایا جاتا ہے تو چمک اتنی ہوتی ہے کہ چیزوں کا عکس بالکل شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ واقعی یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس کا اصل حسن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اور اب باب نمبر 5، فاتحانہ گرج، وہ آخری اور سب سے سنسنی خیز مرحلہ جس کے لیے ساری محنت کی گئی۔ اور یہ ٹائم لائن اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ سفر کتنا طویل اور کٹھن تھا۔ ذرا سوچیں، گودام میں ایک زنگ آلود ڈھانچے کی دریافت سے لے کر مکمل ڈس اسمبلی، انجن کی بحالی، پینٹنگ اور دوبارہ جوڑنے تک کا پورا عمل۔
एक मिट्टी में अटी पुरानी चीज को डिटेलिंग बे की रोशनियों के नीचे खड़ी एक लग्जरी मशीन में तब्दील करना कोई मामूली बात नहीं है। बहाल किया गया इंजन, नई वायरिंग, चमकता सस्पेंशन और रंग रोगन से सजा बॉडी वर्क आखिरकार एक साथ मिलते हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे जज्बाती लम्हा है। बाएं जानिब वो पुराने गोदाम की खामोशी, जा मैकेनिक्स और फरामोश शुदा तारीख, और दाएं जानिब वो शानदार मोमेंट जब दोपहर के सुनहरी धूप में मोटरसाइकिल का इग्निशन स्विच ऑन किया जाता है। स्टार्टर मोटर घूमती है, इंजन फायर करता है और एक इंतहाई हमवार और मधुर आवाज के साथ स्टार्ट हो जाता है। खामोशी से लेकर इस फातिहाना गर्ज तक का ये सफर इस सारी मेहनत का असल और मीठा सिला है। और आखिर में ये खूबसूरत और सिनेमैटिक मंजर, एक बिल्कुल बेऐब सुर्ख होंडा सीवी 750 सूरज गुरूब होने के वक्त एक खूबसूरत देहाती सड़क पर चल रही है। इंजन की हमवार आवाज, चलती हुई हवा और चमकदार क्रोम पर पड़ता हुआ गुरूब आफ्ताब का सुनहरा अक्स, ये मंजर सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देता बल्कि उन तमाम बारीक बीनियों और बेपनाह मेहनत का एक जीता जागता सबूत है जो इस लेजेंड को दोबारा सड़क पर लाने के लिए की गई थी। इस तमाम तर सफर को देखने के बाद जहन में एक सवाल जरूर आता है, ऐसे और कितने ही फरामोश शुदा शाहकार और लेजेंड्स होंगे जो अभी तक किसी तारीख गोदाम में धूल से भरे कैनवस के नीचे इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा दे। वो छुपी हुई तारीखें जो दोबारा दरियाफ्त किए जाने की मुंतजिर हैं। आज के इस तफसीली जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस तारीखी मोटरसाइकिल की बहाली का ये सफर बेहद दिलचस्प लगा होगा।